کیا ہے یکم محرم الحرام یعنی محرم کی پہلی تاریخ فرسٹ ڈیٹ، اس میں حضرت عمر فاروق کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ، ان کا ایک غلام تھا مجوسی پارسی غلام، اس کا نام تھا فیروز ابو لؤلؤ، وہ آہنگری وغیرہ کا کام کرتا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق جو اس وقت کے امیر المؤمنین ہیں ان کے پاس آیا اور آ کر یہ عرض کیا کہ امیر المؤمنین میرے جو مالک ہیں مغیرہ، انہوں نے مجھ پر ڈے محصول زیادہ لگایا ہوا ہے، آپ اس کو کم کرا دیجئے۔ اس نے یہ کہا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ بھائی آپ کام کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں لوہار ہوں، بڑی ہوں، لوہار بڑی کا کام کرتا ہوں۔ کہ اچھا، تو حضرت عمر فاروق نے اس کا معلوم کیا تو 2 درہم پر ڈے تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو یہ تو زیادہ نہیں ہے، اس جو تمہارا ہنر ہے، جو تمہاری اسکل ہے، اس کے حساب سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو غصہ آیا، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ چلا گیا۔ وہ اگلے دن، یہ کچھ دن کے بعد، وہ خاموشی سے مسجد نبوی کے محراب کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں لائٹ وغیرہ کوئی نظم تو ہوتا نہیں تھا، تو اندھیرا صحیح رہتا تھا۔ اب حضرت عمر فاروق جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے ممبر پر یعنی مصلی پر آگے آئے اور نیت باندھی، تو نیت باندھتے ہی اس نے تقریباً 6-7 وار کیے، خنجر سے 6-7 وار کیے۔ حضرت عمر اس کی تاب نہ لا سکے، وہ فوراً وہیں گر گئے، صدمے کی وجہ سے وہیں گر گئی۔ اشارہ کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف دوسرے صحابی تھے، وہ آگے آئے، انہوں نے جلدی جلدی نماز پوری کرائی۔ اب یہ نکلنا چاہ رہا ہے، یہ جو نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ نکل نہیں۔ اب دیکھا کہ ادھر بھی صف ہے، ادھر بھی صف ہے، ادھر بھی صف ہے، تو اس نے نکلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اس نے اور بھی مسلمانوں کو زخمی کیا، اور کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اب لاسٹ میں جو لوگ آ رہے ہیں انہوں نے اس کو گھیر لیا، تو اس نے خودکشی کر لی، اسی خنجر سے اس نے خود بھی خودکشی کر لی۔ بعد میں حضرت عمر فاروق کو نماز کے فوراً بعد ان کے گھر لے جایا گیا، تو زخم بڑے گہرے تھے، طبیب کو، ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے دوائی پلائی، تو دوائی زخم کے راستوں سے باہر نکل کر آ گئی۔ حضرت عمر فاروق کو جب ہوش آیا تو حضرت عمر فاروق نے ایک کوشچن کیا کہ مجھے بتاؤ کہ مجھ پر یہ حملہ کس نے کیا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ وہ ابو لؤلؤ فیروز جو نام کا غلام تھا، اس نے آپ پر حملہ کیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے آہ بھری کہ میں خدا کا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے کسی بھی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں کیے، اور اپنے بیٹے کو بلایا، یعنی حضرت عبداللہ ان کے بیٹے تھے، وہ بھی صحابی، ان کو بلایا کہ جاؤ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے درخواست کرو کہ ان کے 2 ساتھی آپ کے کمرے کے اندر مدفون ہیں، دفن ہیں، کہ آپ عمر کو بھی تھوڑی سی جگہ دے دیجئے۔ اور فرمایا کہ جاؤ اور جا کر یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین نے کہا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ عمر ابن الخطاب کی یہ درخواست ہے، عمر ابن الخطاب کی ریکویسٹ ہے کہ ان کے 2 ساتھی آپ کے یہاں دفن ہیں، اگر آپ تھوڑی سی جگہ دے دیں گی تو یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے تھے، وہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور جا کر اس طرح درخواست کی، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے بچائی ہوئی تھی، مگر عمر فاروق کی شخصیت ایسی ہے کہ میں منع نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی۔ تو حضرت عمر فاروق کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے، تو رو پڑے اور کہنے لگے کہ بس میری زندگی کی آخری خواہش یہی تھی کہ میں اپنے دونوں رفیق کے بغل میں دفن ہو جاؤں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ آج ہم دوسرے لوگوں کو سپر اسٹار سمجھتے ہیں کہ وہ سپر اسٹار ہے، وہ ہمارے لیے ماڈل ہے۔ مسلمانوں کے لیے سپر اسٹار، مسلمانوں کے لیے جو سپر اسٹار ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ ہے۔ اگر ہمیں فالو کرنا ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، کسی کو ماڈل بنانا ہے، تو ان کو بنانا ہے، یہ ہمارے لیے سپر اسٹار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 1445 ہجری سال اب پورا ہونے جا رہا ہے۔ 1-2 دن کے بعد 1446 ہجری سال، اسلامی سال اب شروع ہو جائے گا، مگر ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رحلت فرما گئے، حضرت ابو بکر کا دور آیا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، تو اس میں ریکارڈ کے لیے جو تاریخ لکھی جاتی تھی وہ کیا تاریخ لکھیں، کون سی ڈیٹ ڈالیں؟ اسلامی گورنمنٹ ہے، گورنمنٹس کے بہت سارے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اس میں ایک ڈیٹ مینشن کی جاتی، کون سی ڈیٹ ڈالیں؟ یہ ایک بڑا ایشو تھا۔ تو صحابہ کرام نے اس پر مشورہ کیا، حضرت عمر فاروق نے اس پر مشورہ کیا، تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہمیں اپنی تاریخ
مدینے کی ہجرت سے شروع کرنی چاہیے کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آئے تھے، اس تاریخ سے ہمیں اپنی تاریخ کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اسلامی جو سال ہے، جس کو اسلامی ہجری سال یا عربی میں التقویم الاسلامی اسلامک ڈیٹ کہتے ہیں، یہ اسلامی سال کا آغاز اس طرح ہوا۔ اب محرم شروع ہونے والا ہے۔ محرم میں ہم لوگ اہل بیت کا ذکر کریں گے، جو کہ کرنا ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن وغیرہ سب کا تذکرہ کرتے ہیں، جو کہ کرنا ضروری ہے۔ اور اہل بیت سے محبت کرنا، ان سے عقیدت و احترام کا معاملہ کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لانے کا دعویٰ کرے، مگر وہ اللہ کے نبی کے گھر والوں سے، آپ کی بیویوں سے، آپ کی بیٹیوں سے، آپ کے نواسوں سے محبت نہ کرے تو اس کا اسلام معتبر نہیں۔ تو یہ تو سب ہوگا اس مہینے میں، آپ دیکھیں گے۔ مگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ اکثر بھول جاتے ہیں اور اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ آپ دیکھیں گے محرم کے مہینے میں بہت سارے غیر سنیوں کو کہ وہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عائشہ کو گالیاں دیں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، بہت نازیبہ باتیں ان کے متعلق کہیں گے۔ تو ہمارا بھی یہ ذکر ہے، ہمارا بھی یہ فریضہ ہے کہ ہم حضرت عمر فاروق، جن کا یوم شہادت ہے محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو، ان کا ذکر کریں۔ حضرت عمر فاروق بھی قریش سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی مکے ہی کے تھے، قریش کے ایک قبیلے سے، قریش میں بہت ساری شاخیں تھیں، اس میں سے ایک سے ان کا تعلق تھا۔ یہ شروع میں ہی اسلام نہیں لائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے کٹر دشمن تھے۔ آپ تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت پہنچا رہے ہیں، مگر جو قریش مکہ کے سردار تھے، مکے کے قریش کے جو سردار تھے، اس میں حضرت عمر فاروق کا بھی نام آتا ہے، یہ لوگ اسلام نہیں لے کے آئے۔ ایک مرتبہ مجلس میں ذکر ہوا، لوگوں نے، سرداران مکہ نے ذکر کیا کہ محمد کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ ان کو فالو کرتے جا رہے ہیں، ان پر اسلام لے کر آ رہے ہیں، کہ کیا کیا جائے، کوئی ایسا ہو، کوئی ایسا علاج کیا جائے کہ محمد کا سلسلہ اور یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تو حضرت عمر فاروق جوش میں، تیش میں آ کر کھڑے ہو گئے اور تلوار نکال کر کھڑے ہو کر کہے کہ میں آج محمد کو نعوذ باللہ قتل کر کے آتا ہوں، اور اس ارادے سے چل پڑے۔ راستے میں جا رہے ہیں، تیش کی حالت ہے، غصے کے آثار ہیں چہرے پر، تو ایک صحابی سے ملاقات، ایک شخص سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر کے حالات کچھ مناسب نہیں لگ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج میں محمد کا صفایا کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم محمد کا صفایا تو بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی وہ خود محمد پر ایمان لے کر آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اچھا، ان کو اور غصہ آیا۔ اب راستہ کاٹ کر سیدھے بہن کی طرف گئے، بہن کے گھر پر جب دستک دی تو دستک دینے کے فوراً بعد بہن کو احساس ہو گیا کہ عمر آ گئے ہیں، کہ کوئی نہ کوئی آیا ہے، تو انہوں نے قرآن کریم کے جو دستاویز تھے، لکھی ہوئی آیتیں تھیں، وہ چھپا دی۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو پڑھتے ہوئے سن لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ کہ ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم بھی محمد کی باتوں میں آ گئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے دونوں کو اپنے بہنوئی کی پٹائی کرنا شروع کی، پیٹتے رہے، ان کی بہن چھڑاتی تھی تو اپنی بہن کی پٹائی کرتے تھے۔ بہن نے آخر کار یہ کہا کہ عمر تم جتنا چاہو ہمیں مار لو، پیٹ لو، ہماری جتنی پٹائی کر لو، مگر اسلام ہمارے دل سے اب نہیں نکل سکتا ہے، ہم اپنے اسلام سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ حضرت عمر نے اپنی بہن کی زبان سے جب بات سنی تو وہ ٹھٹ کے سوچنے پر مجبور ہو گئے، تو وہ رکے اور رک کر کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ کاغذات جو تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے دکھاؤ، مجھے سناؤ۔
ان کی بہن نے کہا کہ تم ابھی پاک حالت میں نہیں ہو، تم جاؤ غسل کر کے آؤ، ہم آپ کو سنائیں گے اور وہ کاغذات دیں گے۔ حضرت عمر فاروق غسل کر کے آئے تو جیسے ہی ان کے بہنوئی نے اور ان کی بہن نے وہ آیتیں پڑھنے شروع کی تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے واہ واہ، یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو کسی غیر انسان، کسی بڑی ہستی کا ہی کلام ہو سکتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ سنا کہ نہیں یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا تو ان کے دل میں اسلام نے، قرآن نے اپنا اثر چھوڑا، تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو۔ یہ بات کہیں نہ کہیں حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ چکی تھی کہ عمر فاروق جو ہیں اس ارادے سے آ رہے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق اپنی بہنوئی کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے ہیں۔ دستک دی، پتہ چلا کہ کون ہے، کہ عمر ہے، تو حضرت امیر حمزہ جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، سگے چچا تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر خیر کے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، ویلکم ہے، استقبال ہے، کہ اگر کسی شر کے ارادے سے آئے ہیں تو میں اسی تلوار سے ان کا سر قلم کر دوں گا۔ انہی دنوں جب کہ یہ واقعہ ہے، کچھ دن پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، یا تو آپ عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، یا عمر ابن الخطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما، یعنی ان دونوں میں سے کسی ایک کو ضرور اسلام کی توفیق عطا فرما۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول فرمائی۔ تو حضرت عمر فاروق جب آئے تو آپ نے ان کا دامن پکڑا، فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کس ارادے سے آئے ہوں؟ تو بتایا کہ میں اسلام کے ارادے سے آیا ہوں، مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے زوردار آواز میں اللہ اکبر کہا، تکبیر بلند کی، اور پھر ان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا لیا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمان کھلم کھلا نہیں جا سکتے تھے کہیں پر، کھلم کھلا آزادی کے ساتھ، فریڈم کے ساتھ حرم شریف میں جا کر کعبے کا طواف نہیں کر سکتے تھے، بیت اللہ کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، عبادت نہیں کر سکتے تھے، مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ مگر حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کے بعد تمام مسلمانوں کے اندر ایک جان پیدا ہو گئی۔ اب وہ کعبے کے اندر جاتے تھے، بیت اللہ کے اندر جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو اس طرح طاقت دی۔ ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے بہت فضیلت ان کی بیان کی ہے۔ 10 صحابی ہیں، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی 10 وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی نے دنیا میں ہی، زندگی میں ہی یہ خوشخبری دے دی تھی کہ تم جنتی ہو اور جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ ان میں سے دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے، جس راستے سے، جس گلی سے، جس کوچے سے عمر گزرتا ہے، شیطان کی ماں مر جاتی ہے، شیطان کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس راستے سے گزر جائے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چل رہا ہوتا، میں آخری نبی نہ ہوتا تو آج عمر بھی، تو میرے بعد پھر نبی عمر ہی ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق بہت بہادر آدمی تھے، بہت بہادر آدمی تھے، بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت اور قوت سے نوازا تھا، بہت بہادر آدمی تھے، نیڈر تھے، دلیر تھے۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ کیا، لوگ مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اب مدینہ رخصت ہو رہے ہیں، تو سب چھپ چھپ کر جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کفار مکہ تھے، سرداران مکہ، وہ طاق میں لگے بیٹھے تھے کہ کوئی مسلمان گزرے، ہم اسے پکڑیں، اس کا سارا ساز و سامان چھین لیں، اس کی مار پٹائی کریں۔ اس طرح کرتے تھے تو مسلمان چھپ چھپ کر جاتے تھے، رات میں مکے سے نکلتے تھے مدینے کی طرف۔ مگر جب حضرت عمر فاروق کا نمبر آیا، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مکے سے اب مدینہ ہجرت کر رہا ہوں، تو اپنے آپ کو ہتھیاروں سے مسلح کر کے سب سے پہلے بیت اللہ پہنچے، کعبے کے اندر پہنچے، طواف کیا، عبادت کی، نماز پڑھی، اور وہاں پر جو سرداران مکہ بیٹھے ہوئے تھے ان سے یہ کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو اپنے بچے یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو آئے حرم شریف سے باہر نکلے اور میرا مقابلہ کرے اور مجھے روک کر دکھائے۔ کسی آدمی کی یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ حضرت عمر فاروق کے سامنے چونکی بھی آواز نکال۔ اس بہادری کے ساتھ حضرت عمر فاروق وہاں سے، مکے سے مدینہ چلے گئے اور کسی نے کوئی کچھ نہیں کہا۔
یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا ایک واقعہ اور بتاتا ہوں جو قرآن کریم میں ہے۔ حضرت دو لوگ تھے، ایک یہودی تھا ایک منافق تھا، دونوں میں آپس میں کسی بات پہ اختلاف ہوا۔ دونوں فیصلہ کرنے کے لیے، دھیان سے سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے کہ اللہ کے نبی یہ ایسا معاملہ ہے، ایک یہودی ہے ایک منافق ہے، منافق ظاہر میں مسلمان ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان اس معاملے پر اختلاف ہو گیا، آپ فیصلہ فرما دیں۔ تو آپ نے دونوں کے ایویڈنس پر، دونوں کی دلیلوں پر غور کیا تو یہودی حق بجانب تھا، یہودی حق کے ساتھ تھا، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ منافق کے حق میں آپ نے فیصلہ نہیں کیا، اس لیے کہ منافق حق بجانب نہیں تھا۔ اب اس کو یہ فیصلہ راست نہیں آیا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں تو اللہ کے نبی سپورٹ مجھے کریں گے، یہودی کو نہیں کریں گے، مگر نبی تو عدل و انصاف کا پیکر ہوتا ہے، وہ کیسے ظلم کر سکتا ہے۔ اب اس نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی تو چلے گئے کہ نہیں ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے۔ منافق جو مسلمان ہے بظاہر، اس نے کہا، اس نے یہ سوچا کہ عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں، اور عمر فاروق جو ہیں بڑے سخت مزاج کے آدمی، وہ تو میرے حق میں فیصلہ کریں گے، وہ تو یہودی کے حق میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس سوچ کو لے کر اس نے اپنے ساتھی سے کہا نہیں میں یہ فیصلہ نہیں مانتا، میں یہ فیصلہ ایکسیپٹ نہیں کرتا، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، وہاں فیصلہ کرائیں گے۔ دونوں حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچ گئے کہ ہمارے درمیان ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا اور یہ معاملہ ہے، آپ ہمارے حق میں فیصلہ کر دو کہ ہم میں سے کون حق بجانب ہے اور کون غلط ہے۔ اس یہودی نے جو اس کا فریق تھا، اس نے حضرت عمر فاروق کو یہ بتا دیا کہ ہم ابھی اللہ کے نبی محمد کے یہاں سے آ رہے ہیں، وہ یہودی تھا، کہ وہاں سے آ رہے ہیں اور تمہارے نبی نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے اور ان کے حق میں فیصلہ نہیں کیا، انہوں نے فیصلے کو نہیں مانا۔ کہ اچھا ایسی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق جو ہے، حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ویٹ کرو، انتظار کرو، میں ابھی اندر جاتا ہوں، ابھی آتا ہوں۔ تو یہ منافق سمجھ رہا ہے کہ شاید حضرت عمر فاروق کو ڈاکومنٹس لینے گئے۔ حضرت عمر فاروق تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہ مانے اس کا میرے یہاں یہ فیصلہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس منافق کی گردن اڑا دی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ایک آدمی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار کر دے تو وہ مسلمان کہاں رہا، وہ تو کافر بن گیا۔ اور اسلام میں کافر کی سزا، جو اسلام کو چھوڑ دے اس طرح، اس کی سزا قتل ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کو قتل کر دیا۔ بعد میں اس پہ ہنگامہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت اتری اور اس معاملے کا تصفیہ کر دیا گیا۔ یہ حضرت عمر فاروق کی بہادری ہے، نڈر کہ حق کے ساتھ رہیں گے، باطل کے ساتھ کبھی نہیں رہیں گے۔ ایک دوسری اور مثال دیتا ہوں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو جو فرسٹ سرمن ہوتا ہے، یعنی پہلا خطبہ ہوتا ہے، تو حضرت عمر فاروق دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ بھری مجلس ہے، بڑا مجمع ہے، بڑے بڑے صحابی مسلمان اس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک بات کی، ایک کوشچن کیا لوگوں سے کہ اچھا مجھے بتاؤ کہ اگر میں سیدھا نہ چلوں، ٹیڑھا چلوں، یعنی قرآن اور حدیث کے اصول کو فالو نہ کروں، تو تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ میرے ساتھ کیا کرو گے؟ تو ایک بوڑھے صحابی تھے، ایک بوڑھے صحابی جو اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اپنی لاٹھی کے سہارے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ عمر اگر تم سیدھے راستے پر نہیں چلے، تم نے ٹیڑھے چلنے کی کوشش کی اور قرآن اور حدیث کے اصولوں پر عمل نہیں کیا، تو ہم تمہیں اس لاٹھی سے سیدھا کر دیں گے، ہم تمہیں اس لاٹھی سے سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک لفظ نہیں نکالا اور شکریہ ادا کیا کہ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو عمر کو باطل کے ساتھ نہیں چلنے دیں گے، اپنی لاٹھی سے عمر کو ہدایت کے راستے پر ہی چلائیں گے۔ یہ کون صحابی، یعنی یہ کون شخص ہیں؟ حضرت عمر فاروق وہ شخص ہیں کہ جن کی جو گورنمنٹ تھی، ایک حاکم وقت ہیں اور ان کی حکومت 22,51,000 مربع میل تک پھیلی ہوئی ہے۔ ایسے شخص کو ایک عام ناگرک، ایک عام سٹیزن کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سیدھے نہیں چلیں گے تو اس لاٹھی سے ہم آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ اور یہ یعنی کہ 22,51,000 مربع میل کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کتنا، یعنی اس زمانے کا پورا سعودی عرب، سعودی کے بعد قطر، کویت، بحرین، عمان، آس پاس کی کنٹری، یعنی پورا جزیرۃ العرب، سیریا، فلسطین، عراق اور مصر، لیبیا اور خراسان، ایران، یہ تمام ملک جو آج موجود ہیں یہ اس کے پارٹ تھے، اس کے حصے تھے۔ اتنے بڑے آدمی کو جس کا آرڈر چلتا ہو ان تمام ممالک پر،
اس کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ ہوتی ہے جمہوریت۔ اس کو کہتے ہیں کہ صحیح معنی میں جمہوریت، کہ حق کی بات کہنے کا اختیار ایک عام آدمی کو بھی ہے، اور حق کو قبول کرنا جو اس وقت کا سپریم لیڈر ہے اس کا یہ فریضہ ہے کہ وہ حق کی بات کو ایکسیپٹ کرے۔ اب میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ان کے بارے میں آپ جتنا پڑھیں گے آپ کو حیرت ہوگی۔ جب گاندھی جی جب یہ دور چل رہا تھا یعنی جنگ آزادی کا، تو گاندھی جی کہا کرتے تھے کہ اگر عدل و انصاف سیکھنا ہے تو تمہیں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو پڑھنا ہوگا، ان سے عدل و انصاف تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ عدل و انصاف کیا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ جو یکم محرم الحرام کا واقعہ ہے، یکم محرم الحرام یعنی محرم کی پہلی تاریخ، فرسٹ ڈیٹ، اس میں حضرت عمر فاروق کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی تھے حضرت مغیرہ ابن شعبہ، ان کا ایک غلام تھا، مجوسی پارسی غلام، اس کا نام تھا فیروز ابو لؤلؤ، وہ آہنگری وغیرہ کا کام کرتا تھا۔ وہ حضرت عمر فاروق جو اس وقت کے امیر المؤمنین ہیں ان کے پاس آیا اور آ کر یہ عرض کیا کہ امیر المؤمنین، میرے جو مالک ہیں مغیرہ، انہوں نے مجھ پر ڈے محصول زیادہ لگایا ہوا ہے، آپ اس کو کم کرا دیجئے۔ اس نے یہ کہا۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ بھائی آپ کام کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں لوہار ہوں، بڑی ہوں، لوہار بڑی کا کام کرتا ہوں۔ کہ اچھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کا معلوم کیا تو 2 درہم پر ڈے تھا۔ تو آپ نے فرمایا تو یہ تو زیادہ نہیں ہے، اس جو تمہارا ہنر ہے، جو تمہاری اسکل ہے، اس کے حساب سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو غصہ آیا، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ چلا گیا۔ وہ اگلے دن، یہ کچھ دن کے بعد، وہ خاموشی سے مسجد نبوی کے محراب کے اندر چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس زمانے میں لائٹ وغیرہ کوئی نظم تو ہوتا نہیں تھا، تو اندھیرا صحیح رہتا تھا۔ اب حضرت عمر فاروق جب فجر کی نماز پڑھانے کے لیے ممبر پر یعنی مصلی پر آگے آئے اور نیت باندھی، تو نیت باندھتے ہی اس نے تقریباً 6-7 وار کیے، خنجر سے 6-7 وار کیے۔ حضرت عمر اس کتاب نہ لا سکے، وہ فوراً وہیں گر گئے، صدمے کی وجہ سے وہیں گر گئی۔ اشارہ کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف دوسرے صحابی تھے، وہ آگے آئے، انہوں نے جلدی جلدی نماز پوری کرائی۔ اب یہ نکلنا چاہ رہا ہے، یہ جو نکلنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ نکل نہیں۔ اب دیکھا کہ ادھر بھی صف ہے، ادھر بھی صف ہے، ادھر بھی صف ہے، تو اس نے نکلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو اس نے اور بھی مسلمانوں کو زخمی کیا، اور کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ اور پھر جب اس نے دیکھا کہ اب لاسٹ میں جو لوگ آ رہے ہیں انہوں نے اس کو گھیر لیا، تو اس نے خودکشی کر لی، اسی خنجر سے اس نے خودکشی کر لی۔ بعد میں حضرت عمر فاروق کو نماز کے فوراً بعد ان کے گھر لے جایا گیا، تو زخم بڑے گہرے تھے، طبیب کو، ڈاکٹر کو بلایا گیا، اس نے دوائی پلائی، تو دوائی زخم کے راستوں سے باہر نکل کر آ گئی۔ حضرت عمر فاروق کو جب ہوش آیا تو حضرت عمر فاروق نے ایک کوشچن کیا کہ مجھے بتاؤ کہ مجھ پر یہ حملہ کس نے کیا؟ تو صحابہ نے بتایا کہ وہ ابو لؤلؤ، فیروز جو نام کا غلام تھا، اس نے آپ پر حملہ کیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے آہ بھری کہ میں خدا کا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے کسی بھی مسلمان کے ہاتھ میرے خون سے رنگین نہیں کیے، اور اپنے بیٹے کو بلایا، یعنی حضرت عبداللہ ان کے بیٹے تھے، وہ بھی صحابی، ان کو بلایا کہ جاؤ ام المؤمنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ اور جا کر ان سے درخواست کرو کہ ان کے 2 ساتھی آپ کے کمرے کے اندر مدفون ہیں، دفن ہیں، کہ آپ عمر کو بھی تھوڑی سی جگہ دے دیجیے۔ اور فرمایا کہ جاؤ اور جا کر یہ مت کہنا کہ امیر المؤمنین نے کہا ہے، بلکہ یہ کہنا کہ عمر ابن الخطاب کی یہ درخواست ہے، عمر ابن الخطاب کی ریکویسٹ ہے کہ ان کے 2 ساتھی آپ کے یہاں دفن ہیں، اگر آپ تھوڑی سی جگہ دے دیں گی تو یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو ان کے بیٹے تھے وہ حضرت عائشہ کے پاس پہنچے اور جا کر اس طرح درخواست کی، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے بچائی ہوئی تھی، مگر عمر فاروق کی شخصیت ایسی ہے کہ میں منع نہیں کر سکتی، اس لیے انہوں نے اجازت دے دی۔ تو حضرت عمر فاروق کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ نے اجازت دے دی ہے تو رو پڑے اور کہنے لگے کہ بس میری زندگی کی آخری خواہش یہی تھی کہ میں اپنے دونوں رفیق کے بغل میں دفن ہو جاؤں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ آج ہم دوسرے لوگوں کو سپر اسٹار سمجھتے ہیں کہ وہ سپر اسٹار ہے، وہ ہمارے لیے ماڈل ہے۔ مسلمانوں کے لیے سپر اسٹار، مسلمانوں کے لیے جو سپر اسٹار ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ ہے۔ اگر ہمیں فالو کرنا ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے، کسی کو ماڈل بنانا ہے، تو ان کو بنانا ہے، یہ ہمارے لیے سپر اسٹار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا